بیت المقدس کی تاریخ اور اہمیت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اہم کیوں ہے، بیت المقدس کی کیا تاریخ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب بیت المقدس میں یہودیوں کو آباد کرنے کی اجازت مانگی گئی تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے کیا تاریخی جملے کہے، اسرائیل کو کس نے اور کیوں بنایا، معاہدہ سائکس پیکاٹ کے ذریعے کیسے عرب خطے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹا گیا، سائکس اور پیکاٹ کون تھے، معاہدہ بالفور کیا ہے، بخت نصر نے یہودیوں کو غلام بنا کر کہاں رکھا، سکندر اعظم نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد کیا کیا، بیت المقدس پر جب غیر مسلموں نے قبضہ کیا تو انہوں نے کتنے انسانوں کو قتل کیا، اور جب مسلمان فاتح بنے تو انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ اور ایسی بہت سی معلومات اس ویڈیو میں۔ یروشلم دنیا کے 3 الہامی مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے پیروکاروں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر کئی بار آباد ہوا، کئی بار اجڑا، صلیبی جنگوں میں لاکھوں افراد اسی شہر کے حصول کے لیے قتل کیے گئے۔ یروشلم کے 4 مختلف حصے ہیں جہاں ان مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ اس شہر کے مرکز میں اصل اور قدیمی شہر ہے جس کے چاروں جانب دیوار ہے۔ یروشلم جسے عربی میں قدس شریف کہا جاتا ہے، اس میں عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ یروشلم ہی وہ شہر ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی۔ یہود یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قبہ صخرہ ہولی آف دا ہولیز ہے۔ یہود کے مطابق یہ مغربی دیوار کے قریب ہے جس کا انتظام یہود ربائیوں کے پاس ہے، اور ہر سال لاکھوں یہود یہاں آتے ہیں۔ مسیحی علاقے میں دی چرچ آف دی ہولی سیپلکر یا کنسیہ القامیہ ہے جو دنیا بھر کے مسیحی مذہب کو ماننے والوں کے لیے قابل احترام ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق اسی مقام پہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو مصلوب کیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق یہیں ان کا مقبرہ ہے، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ مصلوب نہیں ہوئے بلکہ وہ امر ربی سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اور قیامت سے پہلے شریعت محمدی کے پیروکار کے طور پر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس مسیحی چرچ کا انتظام عیسائی مذہب کے مختلف فرقوں کے پادریوں کے پاس ہے۔ یہاں بھی ہر سال لاکھوں عیسائی اپنی عبادات اور دعا واسطے آتے ہیں۔ مسلمانوں کا علاقہ یہاں موجود یہود و عیسائی آبادی کی نسبت سب سے بڑا ہے۔ یہیں ڈوم آف دی راک یا قبہ صخرہ اور مسجد اقصی واقع ہے۔ بلند مقام پر واقع اس مسجد اور گنبد کو مسلمان بیت المقدس کہہ کر پکارتے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا دنیا میں تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمان ایک عرصے تک اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا نہ صرف قبلہ اول ہے بلکہ معراج کا عظیم واقعہ بھی یہیں پیش آیا، جس کا قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ اور بیت المقدس ہی وہ مقام ہے جہاں معراج کے سفر سے پہلے تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارض قدس کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ بیت المقدس کا انتظام ویسے تو اردن کے ایک اسلامی ٹرسٹ کے ماتحت ہے، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت جب چاہے مسجد میں نمازیوں کا داخلہ بند کر کے تشدد شروع کر دیتی ہے۔
یہاں نماز پڑھنا مسلمان اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں، جبکہ رمضان کے مقدس مہینے میں نمازیوں اور عبادت گزاروں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ قدیمی یروشلم پہ اسرائیلی قبضے کو عالمی سطح پہ کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، مگر اسرائیل کبھی بھی اس مخالفت کو خاطر میں نہیں لایا۔ قبل اس کے کہ اسرائیل ریاست کے قیام میں فرانس، برطانیہ، روس اور اٹلی کی سازشوں، جسے امریکی تائید بھی حاصل ہے، اس کا تذکرہ ہو، مناسب ہوگا کہ ہم صلیبی جنگوں، مسلم اور صلیبی حکمرانوں کے ارض قدس پہ قبضے کے بعد یروشلم کے شہریوں سے روا رکھے گئے سلوک کا ذکر کر لیں۔ جس زمانے میں انسانوں کے قبائل معاش اور تحفظ کے لیے اپنے علاقے چھوڑ دیا کرتے تھے، اسی زمانے میں عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنعانی کہلاتے تھے 2500 قبل از مسیح میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ آج سے لگ بھگ 4000 سال قبل یعنی 2000 قبل از مسیح میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرات کے کنارے آباد عراق سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے سیدنا اسحاق کو بیت المقدس، جبکہ دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا۔ سیدنا اسحاق کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، جبکہ قرآن میں ایک مکمل سورت بنی اسرائیل کے نام سے بھی موجود ہے۔ سیدنا اسحاق کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ سیدنا یوسف، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا یحییٰ، سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ سمیت بہت سے انبیاء کا آبائی وطن بھی فلسطین تھا، یا وہ باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ 1004 سے 1020 قبل از مسیح میں یہاں سیدنا طالوت نے حکمرانی کی، اور اس دوران انہوں نے جالوت کو شکست دی اور تابوت سکینہ واپس لیا، جس میں سیدنا موسیٰ و ہارون کے تبرکات تھے۔ اس جنگ کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے پہلے بنی اسرائیلیوں کی اکثریت مصر ہجرت کر چکی تھی، جہاں انہیں فرعون کے مظالم کا سامنا رہا، جس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نجات دلائی۔ بیت المقدس پہ مختلف مقدس انبیاء نے حکمرانی کی یا انسانوں تک توحید کی دعوت پہنچائی۔ سیدنا سلیمان کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست سامریہ اور یہودیہ کے نام سے نہ صرف تقسیم ہوئی بلکہ باہمی جنگوں میں بھی مبتلا رہے۔ 598 قبل از مسیح میں بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور اس مقدس شہر کو تباہ و برباد کر کے بے دریغ قتل عام کیا، اور جو اسرائیلی بچ گئے انہیں ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا کر بابل میں قید کر لیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل پہ حملہ کر کے اسے فتح کیا اور فلسطین کے قیدیوں کو بخت نصر کی قید سے رہائی دے دی۔ 332 قبل از مسیح میں یونان سے نکلنے والے نامور فاتح سکندر اعظم نے یروشلم کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور قتل عام کی روایت برقرار رکھی۔ یہ سلسلہ مختلف انداز سے بعد کے ادوار میں بھی جاری رہا، یہاں تک کہ مکہ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں فخر کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر معراج و انبیاء کی بیت المقدس میں امامت کے واقعات کے بعد جب دین اسلام نے حجاز میں اپنی دعوت اور اقتدار مستحکم کر لیا تو اس کے فوری بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر کے کندھوں پر مسلمانوں کی قیادت کی نازک ذمہ داری آن پڑی، اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا آغاز ہوا۔ عہد فاروقی میں فتوحات کا تسلسل برقرار تھا۔ شام میں اسلامی لشکر موجود تھا جس نے یروشلم کا بھی محاصرہ کر لیا۔ واضح رہے کہ عہد فاروقی میں بیت المقدس کی فتح سے بہت پہلے یہود فلسطین سے ہجرت کر کے یورپ، افریقہ اور ہند تک میں آباد ہو چکے تھے۔ یہ ویسے ہی ہجرت تھی جو کہ سیدنا موسیٰ کے دور سے پہلے بنی اسرائیل نے مصر کی جانب کی تھی۔ یروشلم کے باہر سیدنا ابو عبیدہ بن الجرہ کی سربراہی میں مسلم لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔
محاصرہ جاری تھا۔ اسی دوران پادریوں کا وفد سیدنا ابو عبیدہ بن الجرہ سے ملا اور انہیں کہا کہ یہ محاصرہ جتنا بھی طول پکڑے گا کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری مذہبی تعلیمات کے مطابق بیت المقدس کی چابیاں ایسے حکمران کو ملیں گی جو کہ درویش صفت ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ شہر کی کنجیاں مسلمانوں کو اس شرط پر ملیں گی کہ آپ خود یہاں تشریف لائیں۔ سیدنا عمر کا ارض فلسطین کا تاریخی سفر محض ایک غلام اور اونٹ کے ساتھ تھا، جس پہ حاکم اور خادم باری باری سفر کرتے، یہاں تک کہ جب وہ ارض قدس پہنچے تو اونٹ پہ ان کے خادم سوار تھے اور وہ اونٹ کی نکیل سنبھالے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر کے کپڑوں میں لگے پیوند دیکھ کر عیسائی پادری پکار اٹھے، بے شک یہی وہ درویش بادشاہ ہے جس کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ بغیر کسی جنگ اور خون ریزی کے تاریخ میں پہلی بار یروشلم پرامن طور پہ مسلم خلافت کا حصہ بن گیا۔ 636 عیسوی میں بازنطینی سلطنت نے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر سیدنا عمر اور یروشلم کے حاکم کے درمیان وہ تاریخی معاہدہ عمر یا میثاق عمر ہوا جسے آج تک سراہا جاتا ہے۔ معاہدے کے مطابق لکھا گیا کہ یہ وہ امان ہے جو خدا کے غلام امیر المومنین عمر کی جانب سے اس نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست بیمار اور ان کے تمام مذاہب والوں کے لیے ہے۔ ان گرجا گھروں میں مسلمان سکونت اختیار کریں گے، نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کے احاطے بھی محفوظ رہیں گے۔ صلیبیوں کا مال لوٹا جائے گا، نہ ہی ان کے مذہب کے بارے میں کوئی جبر کیا جائے گا، ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بشرط یہ کہ معاہدے کے مطابق مقرر کردہ جزیہ ادا ہوتا رہے۔ معاہدے کے بعد نماز عصر کا وقت ہو گیا تو پادریوں نے سیدنا عمر کو پیشکش کی کہ وہ گرجا گھر ہی میں نماز ادا کر لیں، لیکن امیر المومنین سیدنا عمر نے یہ کہہ کر گرجے کے باہر نماز ادا کی کہ کہیں بعد میں مسلمان ان کے عمل کو دلیل بنا کر گرجے کو مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ بعد میں عین اسی مقام پہ مسجد عمر تعمیر کی گئی جہاں امیر المومنین نے نماز ادا کی تھی۔ واضح رہے کہ رومی سلطنت نے جب ماضی میں یروشلم کو فتح کیا تو یہودی عبادت گاہیں تباہ کر کے بدترین قتل عام کیا، اور یوں بنی اسرائیل سے فلسطین عیسائی سلطنت میں تبدیل ہو گیا، مگر سیدنا عمر کی فتح میں خون کا کوئی ایک قطرہ نہیں بہایا گیا اور شہریوں کو مکمل امان دی گئی۔ بیت المقدس کی ایک اور عظیم فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد میں ہوئی، جب بیت المقدس مسلمانوں سے صلیبی چھین چکے تھے۔ 1187 عیسوی میں سلطان نے بھی شہر کا محاصرہ کیا اور پھر طویل مذاکرات کے بعد شہر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے یروشلم کے تمام شہریوں کو امان دی، ان کے جان و مال اور عورتوں کے تحفظ کا نہ صرف عہد کیا بلکہ اسے پورا بھی کیا۔ مخصوص رقم دے کر عیسائی جا سکتے تھے۔ شہر کے ہزاروں غریب عیسائیوں کی تاوان کی رقم خود سلطان صلاح الدین اور ان کے بھائی نے ذاتی جیب سے ادا کی، جبکہ متعدد افراد کو مسیحی معتبر افراد کی سفارش پہ بغیر رقم کی ادائیگی کے جانے دیا۔ سیدنا عمر فاروق اور سلطان صلاح الدین کا کردار تاریخ کا انمٹ باب ہے۔ غیر مسلم مورخین امیر المومنین اور سلطان کے کردار کی آج تک تحسین کرتے ہیں۔ یروشلم کی ہزارہ برس کی تاریخ میں صرف مسلم فاتحین ہی ایسے رہے جنہوں نے شہر کی حرمت پامال نہ کی، عبادت گاہیں اور شہری مامون رہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کو عبادت کرنے کی مکمل آزادی دی۔ اس کے برعکس صلیبیوں نے جب جب یروشلم فتح کیا مسلمانوں سمیت یہاں کے باشندوں پہ قہر ڈھایا۔ خود غیر مسلم مورخین کے مطابق صلیبی جنگجوؤں نے اتنا خون بہایا کہ یروشلم کی گلیوں میں گھوڑوں کے پیر لہو میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ ماضی کے جھروکوں سے یروشلم کی تاریخ میں جھانکنے کے بعد کچھ ذکر ماضی قریب کا کرتے ہیں۔ یہ 1897 کی بات ہے جب بیسل سوئٹزرلینڈ میں پہلی صہیونی کانفرنس ہوئی
اس اجلاس میں یہودیوں کی الگ ریاست کا نظریہ پیش کیا گیا اور تجویز پیش کی گئی کہ یوگنڈا، فلسطین، ارجنٹائن، آسٹریلیا اور صحرائے سینا مصر میں یہ نئی ریاست قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد اٹلی سمیت مختلف ممالک میں یہودیوں کی کانفرنسز کا انعقاد ہوتا رہا، یہاں تک کہ عثمانی سلطان عبد الحمید کو بھی یہود نے فلسطین میں آباد ہونے جگہ مختص کرنے کے بدلے میں خطیر رقم مختص کرنے کی پیشکش کی۔ سلطنت عثمانیہ کا یہ وہ وقت تھا جب غیر مسلموں کی سازشوں نے کافی حد تک کمزور کر دیا تھا، مگر ایسے وقت میں بھی جب سلطنت عثمانیہ قرضوں کے بوجھ تلے دب رہی تھی، ترک سلطان نے فلسطین کی فروخت سے انکار کرتے ہوئے تاریخی الفاظ میں جواب دیا۔ جو معاہدہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو میری کیا مجال ہے کہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ کروں۔ یہودیوں اور صلیبیوں کا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا، جس کی سزا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی صورت میں دی گئی۔ 1917 میں برطانوی حکومت نے یہودیوں کی تنظیم کو خفیہ خط لکھ کر ان کی منشا کے مطابق فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے معاہدے کی توثیق کی۔ اس کا براہ راست تعلق سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنا تھا۔ اس خط کو اعلان بالفور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خط کے متن کے مطابق برطانیہ یہودی ریاست کی تشکیل میں مکمل مدد و معاونت فراہم کرے گا۔ یہ خط برطانیہ کے اس وقت کے سیکریٹری خارجہ آرتھر جیمز بالفور کی جانب سے لکھا گیا، جس کا متن کچھ یوں تھا: محترم روتھشیلڈ، مجھے برطانیہ کی طرف سے آپ کو یہ بتاتے ہوئے ازحد خوشی ہو رہی ہے کہ درج ذیل اعلان صہیونی یہودیوں کی امید کے ساتھ ہماری ہمدردی کا اظہار ہے اور اس کی توثیق ہماری کابینہ بھی کر چکی ہے۔ شاہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی حامی ہے اور اس مقصد کو بروئے کار لائے گی، مگر اس کے شہری و مذہبی حقوق یا دوسرے ممالک میں یہودیوں کی سیاسی حیثیت کو نقصان کی بات کو بھی مد نظر رکھا جائے، ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے کہ یروشلم میں غیر یہودی آبادی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ میں آپ کا بہت ممنون رہوں گا اگر اس اعلان کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں بھی لایا جائے۔ آپ کا مخلص آرتھر جیمز بالفور۔ اپریل 1920 میں فرانس اور برطانیہ کے نمائندوں کے درمیان اٹلی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس کا ایجنڈا مشرق وسطی میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کو یقینی بنانا تھا۔ 19 سے 26 اپریل تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا لبنان اور شام فرانس کے ماتحت ہوں گے، جبکہ عراق اور فلسطین پہ برطانیہ اپنا تسلط قائم کرے گا۔ اس خفیہ کانفرنس میں طے پانے والے ایجنڈے پہ روس اور اٹلی نے بھی مکمل رضامندی ظاہر کی۔ بعد ازاں اٹلی کو بھی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت علاقوں کا کنٹرول دیا گیا۔ یہ وہی مشہور زمانہ معاہدہ ہے جس نے مشرق وسطی کی تقسیم کی بنیاد رکھی اور اسے سائکس پیکوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ فرانس کی طرف سے یہ معاہدہ فرانسوا جارجز پیکوٹ اور برطانیہ کے سر مارک سائکس کی جانب سے ہوا۔ مشرق وسطی کے امور کے ماہر یونیورسٹی آف سرجی کے پروفیسر پال کے مطابق یہ اور اس جیسے دیگر فیصلوں کے نتیجے میں ایسے ممالک وجود میں آئے جو خود کو آزاد ملک نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ خود مختار نہ تھے۔ معاہدہ سائکس پیکوٹ کا اہم ترین جز عرب ممالک کو خود مختاری کا لالچ دے کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کرنا تھا۔ بظاہر فرانس اور برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ماتحت عرب علاقوں کے اہم افراد سے یہی وعدے کیے تھے، مگر عرب دنیا اس بات سے برسوں تک بے خبر رہی کہ سائکس پیکوٹ میں ان وعدوں کو دفن کرنے کا منصوبہ بھی طے پایا جا چکا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں کی فتح سے سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور سائکس پیکوٹ معاہدے کے مطابق الجزائر و شام پہ فرانس اور عراق کو فلسطین پہ برطانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ لیبیا اور مغربی اناطولیہ پہ اٹلی کا قبضہ قائم ہوا، جبکہ آرمینیا اور کردستان کے علاقے روس کے حصے میں آئے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں شام و فلسطین محض دو ملک نہ تھے بلکہ ان کی سرحدیں
طویل تھیں اور تب قطر، کویت، بحرین جیسے ممالک کا کوئی وجود نہ تھا۔ خلافت عثمانیہ کے ان علاقوں کی بندرباٹ کا عمل اقوام متحدہ سے پہلے قائم ایک عالمی ادارے لیگ آف نیشن کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ یوں برطانیہ اور فرانس نے پہلے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی مدد حاصل کر کے انہیں آزادی کی امید دلائی، دوسری جانب اعلان بالفور کے ذریعے خفیہ طور پہ صہیونی ریاست کے قیام کا عمل شروع کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے سے سب سے زیادہ نقصان عربوں ہی کو پہنچا۔ فلسطین میں غیر قانونی اسرائیلی ریاست قائم ہوئی اور پروفیسر ہنری لارنس کے مطابق 1930 کی دہائی تک عراق میں پیدا ہونے والا شامی عرب غیر ملکی سمجھا جانے لگا، اور 1948 میں ایک فلسطینی شہری شام میں مہاجر اور لبنان اور اردن میں آنے والے ایک ہی خطے کے عرب الگ الگ ممالک کے شہری کہلائے۔ جب خلافت عثمانیہ کا زوال اور عرب خطوں پہ روس، برطانیہ، فرانس قابض ہو رہے تھے تو اسی دوران 1948 میں برطانیہ کے فلسطینی ریاست سے انخلا اور اسے یہودیوں کے حوالے کرنے کے خلاف جہاد فلسطین کا آغاز ہوا۔ تب عرب ممالک کے اتحاد کو اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اسرائیل کے قبضے اور اعلان کے بعد اس دوران مصر میں 1928 میں قائم ہونے والی دینی جماعت اخوان المسلمین کے بانی شیخ حسن البنا نے اپنے رضاکاروں کے ساتھ اس جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ خود مغربی تجزیہ نگاروں کے مطابق اخوان المسلمین کے مجاہدین نے عرب ممالک کی افواج سے کئی گنا بڑھ کر شجاعت کا مظاہرہ کیا، مگر مسلمانوں کی غداری کی اجتماعی سزا خدا نے طے کر رکھی تھی۔ اسرائیلی ریاست جو ابتدا میں بہت بڑی نہ تھی، اسرائیل کے قیام اور اس کے مستقبل کے حوالے سے آج سے 50 سال قبل لکھی گئی اپنی کتاب القدس میں سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں، اب در حقیقت جس چیز سے دنیا اسلام کو سابقہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے، جس کے لیے وہ 2000 سال سے بے تاب تھے اور جس کی خاطر وہ 90 سال سے باقاعدہ ایک اسکیم کے مطابق کام کرتے رہے ہیں۔ اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء دو ہیں، ایک یہ کہ مسجد اقصی اور قبہ صغریٰ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ اس منصوبے کے دو اجزاء ہیں۔ جہاں تک پہلے جز کا تعلق ہے، اسرائیل اسے عملی جامہ پہنانے پر اسی وقت قادر ہو چکا تھا جب بیت المقدس پر اس کا قبضہ 1967 میں ہوا تھا، لیکن دو وجوہ سے وہ اب تک اس کام میں تعامل کرتا رہا ہے۔ ابو العلا مودودی اپنی اس تحریر میں اس وقت کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا اسلام سے شدید رد عمل کا اندیشہ ہے، دوسرا یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف برپا ہے۔ ان کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر نو مسیح ہی آ کر کریں گے، جب تک وہ نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ واضح رہے، مسلمان اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مانتے ہیں، مگر یہودی ان کا انکار کرتے ہیں اور وہ ابھی تک مسیح موعود کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مسیح موعود وہی ہے جسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال قرار دیا ہے۔ یہ ان کے قدامت پسند گروہ کا خیال ہے۔ دوسرا گروہ جو شدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کے اقتدار کی باغیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحائی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی بات یہودی فوج کے چیف ربی نے تورات ہاتھ میں لے کر اس روز کہی تھی جب بیت المقدس فتح کرنے کے بعد وہ دیوار گریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ تھے، آج ہم ملت یہود کے لیے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہی دو وجوہ سے مسجد اقصی کو یک لخت ڈھا دینے کے بجائے
تمہید کے طور پر اس کو آگ لگائی گئی ہے۔ دوسرا جز اس منصوبے کا یہ ہے کہ میراث کے ملک پر قبضہ کیا جائے۔ یہ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ لفظ کندہ ہیں: اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا میں صرف اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پر ثبت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیہ اپنی جارحیت کے ارادوں کا اظہار نہیں کیا۔ اس منصوبے کی جو تفصیل صہیونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے، اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مصر، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور جگر تھام کر سنیے مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے امریکہ اور یورپی طاقتوں کی پشت پناہی سے عرب ممالک کے اتحاد کو نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ فلسطین کو مکمل جبکہ شام اور اردن تک کے علاقوں پہ بھی اپنا قبضہ مستحکم کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے اسرائیل ایک ناسور کی صورت میں امت مسلمہ کے جسم کو گھائل کیے ہوئے ہے۔